ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ قال تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام و عزیز طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم دین کے لیے قبول فرمایا۔ ہم سب جیسا کل رات بھی مولانا نے فرمایا کہ چنندہ لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کا انتخاب فرمایا ہے۔ خاندان کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، محلے کے اندر اور بھی بہت سارے بچے تھے اور زیادہ ذہین اور زیادہ صلاحیت والے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نظر کرم فرمائی اور ہمیں اپنے دین کے علم کے لیے قبول فرمایا، اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کے ذرائع اسباب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا استعمال فرمایا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا ہے کہ قرآن والے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے والے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تھے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر زور سے آواز سنی، باہر نکل کر دیکھا تو کیا ہے قرآن پڑھنے والے زور سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قاری حضرات قرات کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محبوب ترین جو ہوتے تھے صحابہ میں قرآن پڑھنے والے، ہمارے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ ہیں جنہیں قرآن کریم کی قراءت سے خاص شغف تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھو، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ جب اس سورۃ النساء پڑھنا شروع کیے، جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امسک رک جاؤ بس۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو بہ رہے تھے، کہ آپ علیہ السلام دوسروں سے تلاوت سن رہے ہیں اور اس کا اثر لے کر آپ علیہ السلام کے آنکھ مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام قرآن پاک کا شغف رکھنے والے ہیں اور قرآن پاک سے والہانہ محبت رکھنے والے، اور قرآن پاک کے خدا حضرات کا کافی احترام فرمایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن والے وہ اللہ کے خاص میں خواص میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن والوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے خاص، جیسے ہر خاندان کے ہر گھرانے کے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان کو ایک خاص دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک خاص دوست ہوتے ہیں، انتہائی خاص دوست۔ فرمایا کہ اللہ کے خاص اور خاص بندے کون ہیں؟ قرآن والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ ان کو خاص شغف، یہ دنیا والے، ڈگریاں والے، یہ بڑے عہدے والے یہ خاص نہیں ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہ مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ اصل خواص امت کے علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، دینی تعلیم سے نسبت رکھنے والے، علوم اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے، یہ اصل خواص۔ جوڑوں کے موقع پر جب کہا تھا کہ خواص کے لیے کہ خواص تو علماء ہیں، ایک موقع پر مرکز نظام الدین کے اندر مشورے میں
ملکوں کے رخ لیے جا رہے تھے. تو فلاں جگہ کی جماعت اتنے 8 ساتھی ہے اور یہ اس کا رخ لینا ہے. جماعتیں جاتے جا رہے ہیں, اس کے نام پڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک ذمہ دار ساتھی انہوں نے کہا حضرت کرام کہ یہ جماعت جو ہے ناقص ہے, کیونکہ اس کے اندر انگریزی دان نہیں ہے, یعنی باہر ملکوں میں بھیجنے کے لیے وہاں کے, کیونکہ انگریزی زبان ہے تو فائدہ ہوتا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جماعت میں کوئی انگریزی دان نہیں ہے, ناقص ہے. تو حضرت نے فرمایا اتنی بعض جماعتیں ایسی گزری جس میں کوئی عالم نہیں تھا, آپ نے اس میں تو ناقص نہیں کہا. اصل ناقص جماعت وہ ہے جس میں عالم نہ ہو, جس جماعت میں عالم نہ ہو وہ اصل ناقص ہے. عربی زبان کا جاننے والا اور دین کا علم حاصل کرنے والا. اس لیے جو ہے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نسبت سے جوڑا ہے بہت اونچی نسبت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنا ہے. جتنا قدر کریں گے اللہ تبارک اتنا نوازیں گے. تو تعلیم کے نیت سے ہمارے بڑوں نے ہمیں مدرسہ بھیجا کہ ہم مدرسے میں آ کر پڑھیں, دین کا علم حاصل کریں. تو ہم مدرسے کے اندر آئے تو ہم تعلیم کی نیت کے ساتھ. اس وجہ سے مدرسے کے اندر دوران تعلیم, زمان تعلیم کے اندر تعلیم ہمارے اوپر غالب رہے گی, تعلیم ہمارے اوپر غالب رہے گی اور تبلیغ مغلوب رہے گی, لیکن متروک نہیں رہے گی. اس کی ہمیں فکر کرنا. ایسا تعلیم بالکل ایسا غالب ہوگا کہ تبلیغ بالکل متروک ہوگی, بالکل چھوٹ گئی, ایسا نہیں ہونا ہے. یقیناً تعلیم غالب ہونا ہے, کیونکہ ہمارے والدین نے, سرپرستوں نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے سرپرستوں نے ہمیں تعلیم کے لیے بھیجا ہے. اس وجہ سے ہم پر تعلیم کا غلبہ ہو, ہم پر تعلیم کا غلبہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ اور دعوت کی محنت, یہ دین کی محنت ہم سے مطلوب نہ ہو, مغلوب ضرور ہو. اسی وجہ سے 24 گھنٹوں کے اندر سے صرف آدھا گھنٹہ ہمیں دعوت کے کام کو دینا ہے. صرف آدھا گھنٹہ, بتائیے کوئی زیادہ ہے؟ 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ, 23 گھنٹے ہماری تعلیم کے لیے, ہماری انفرادی ضروریات کے لیے ہے. باقی کے صرف ایک آدھا گھنٹہ ہم کو تعلیم. کیسا ہے؟ 10 منٹ ہمیں تعلیم کرنا ہے. اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے, 8 منٹ ہو سکتے ہیں, 9 منٹ ہو سکتے ہیں, لیکن 11 منٹ نہیں ہونا ہے. دارالعلوم دیوبند, مظاہر سہارنپور, ندوۃ العلماء, شاہی مرادآبادی, جو بڑے مدارس ہیں ملک کے, ان مدارس کی یہی ترتیب ہے. اور برکت نظام الدین کے مشورے سے سارے اکابرین کے سامنے وہاں کارگزاری ہے, اور اکابرین نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے. اکابرین کے ارشادات کے مطابق ان کے مشوروں سے یہ نظام بنایا گیا ہے کہ 10 منٹ کی ہماری تعلیم ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. 10 منٹ کی تعلیم, اس میں منتخب احادیث کے اندر سے بھی اور فضائل اعمال کے اندر سے بھی باری باری جو ہے اس کو تعلیم کرنا ہے. تعلیم کرنے کے لیے ہفتے واری طور پر اپنے ایک ساتھی کو طے کرنا ہے. ہفتے میں ایک دن تعلیم کا مشورہ کر کے تعلیم کو بدلنا ہے کہ یہ ہفتہ یہ ساتھی طالب علم کریں گے, یہ طالب علم تعلیم کریں گے. تعلیم کے اندر ایک ہفتہ منتخب احادیث میں سے, یا ایک ہفتہ فضائل اعمال صدقات میں سے, یا ایک دن منتخب احادیث میں سے اور ایک دن فضائل اعمال منتخب. اس طریقے سے پابندی کے ساتھ تعلیم. فضائل کی تعلیم ہوگی تو اعمال کے اندر شوق پیدا ہوگا اور عمل بوجھ محسوس نہیں ہوگا. جب فضائل سامنے نہیں ہوں گے تو عمل بوجھ بنے گا. اس لیے اپنے مدرسے کے اندر فضائل کی تعلیم کا خاص اہتمام کرنا. 10 منٹ کی تعلیم ہو, 11 منٹ نہ ہو, اگرچہ 9 منٹ ہو جائے, 8 منٹ کچھ کسی وجہ سے کمی ہو جائے, گوارا ہے, لیکن زیادتی نہ ہو. اور پھر تعلیم کے بعد 10 منٹ کا مشورہ کرنا. بہت اچھا ہے کہ تعلیم کے فوراً پر ہمارا مشورہ ہو جائے, 7 منٹ کا, 8 منٹ, وہ بھی 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. مشورے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ مشورے کے اندر ہمیں ہفتے میں ایک دن تو تعلیم کو تبدیل کرنا ہے, اور باقی کے دنوں کے اندر ہمیں اپنی ملاقاتوں کا جائزہ لینا ہے. مدرسے کے اندر 30 طلبہ پڑھ رہے ہیں, 40 طلبہ پڑھ رہے ہیں, تو جتنی کوشش اس بات کی کرے کہ جتنے بڑے طلبہ ہیں سب کے سب تعلیم میں بھی شریک ہوں اور سب کے سب مشورے میں بھی شریک ہیں. ہم مشورے میں بیٹھیں گے, فکر کریں گے, سارے عالم کے خیر میں اللہ ہم کو شریک کریں گے. سارے عالم میں جتنا خیر پھیلے گا, جتنا خیر وجود میں آئے گا, اس کے اندر ہم کو اللہ والے شریک کریں گے. مولانا نے واقعہ سنایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باوجود خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود
فجر کی نماز پڑھا کر اپنے مسلموں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کون حاضر ہوئے کون حاضر نہیں ہوئے. سلیمان ابن ابی حزمہ جو موجود نہیں تھے تو ان کی فکر فرما کر ایک ساتھی کو لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے. یہ ہے کہ مشورے کے اندر غور کرنا ہے کہ ہمارے کون ساتھی حاضر ہو رہے ہیں کون ساتھی حاضر نہیں ہو رہے. جوڑیاں بنا کر ملاقات میں جانا. عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوڑی کو ساتھ میں لے کر کیا ہے ملاقات میں گئے. ان کے والدہ سے پوچھے کہاں ہیں. والدہ نے کہا کہ رات تمام نفلیں پڑھتے رہے اور پھر آنکھ لگ گئی. مسجد کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہوئی, وہیں پر فجر پڑھ کر سو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک رات تمام سو جاتے اور مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے یہ بہتر تھا. تو اس لیے مشورے کے اندر ہم کام کو تقسیم کریں. گشت کا دن ہے, گشت کے امور آداب گشت کون کریں گے, اعلان کون کریں گے, بات کون کریں گے, یہ ہمارے مشورے سے طے ہو. مشورے کے اندر گشت والے دن گشت کو طے کرنا ہے, گشت کے امور طے کرنا ہے. دوسری گشت کا دن ہے اس کے لیے بھی ساتھیوں کو ترغیب دینا ہے مشورے کے اندر, اور دوسری گشت کے امور بھی طے کرنا. جماعت نکلنے والی ہے, جماعت کو کس جگہ پر بھیجنا ہے, جماعت کا رخ جماعت کہاں جانے والی ہے, اس کا بھی مشورہ ہونا ہے, اسے بھی طے کرنا ہے. سارے امور مشورے کے اندر طے کرنا ہے. اور یہ مشورے کا وقت بھی 10 منٹ کے اندر 11 منٹ نہ لے, 12 منٹ نہ لے, 10 منٹ کے اندر ہی فارغ کر لیں. اور اسی طریقے سے جو کام آج دیا گیا ہے اس کو اگلے دن کارگزاری میں لانا ہے. کل آپ کو یہ کام دیا گیا تھا, بتائیے کام ساتھیوں نے کیسے کیا. ہم جوڑی بنا کے ملاقاتوں کے طے کرے ہیں, ہمارے پاس 30 طلباء ہیں, ہم دو جوڑی ملاقاتوں کی بنائے کہ ایک جوڑی 15 سے ملاقات کرے گی. اس طریقے سے اپنی مدرسے کے حوالے کے مطابق ہم نے حلقات بنا کر تقسیم کر دیے. یہ اس حصے کے اندر اتنے کمروں کے اندر یہ ملاقات کریں گے, یہ جماعت سے یہ تو طلباء ملاقات کریں گے. اس طریقے سے کام کو آسان بنا کر ہم پیش کریں اور کام کو تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا, کام آسان ہوگا. آنے کے بعد جو ہے کارگزاری لے کہ جوڑی نمبر 1 نے کتنے طلباء سے ملاقات ہوئی, کیا بات ہوئی, مختصر انداز سے کارگزاری دے. ہر دن کارگزاری ہو اور ہر دن نیا کام دیا جائے. اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو ہمارے مدرسے کے اندر جو ہے فائدہ ہوگا. اور پھر 10 منٹ کی ملاقاتیں, 10 منٹ کی ملاقاتیں یہ ایسا نہیں ہے کہ باہر جا کر ملاقات کرنا ہے. مدرسے کے طلباء مدرسے کے اندر ملاقات کرنا ہے. طلباء پر محنت کر. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پر گشت کیا کرتے ہیں, صحابہ کرام پر گشت کیا کرتے تھے. یہ کام اصل جو ہے اہل علم کا ہے. وہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ میوات والوں نے فرمایا کرتے تھے کہ تم تو اس کام کو کر رہے ہو, اصل اس کام کے اہل یہ علماء ہیں, یہ عرب ہیں, یہ اصل کام کے اہل ہے. تم کام کرتے کرتے ان کے اہل تک کام کو پہنچا دو. اہل کون ہے, علماء اور سادات اور عرب, یہ اصل کام کے اہل ہے. علماء کی اصل وہ ہے, تم کام کرتے کرتے ان تک اس امانت کو پہنچا دو. تو ملاقاتوں کے اندر جو ہے ہم اپنے طلباء سے ملاقات کریں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیسے بڑے مفتی اعظم تھے مدینہ منورہ کے, بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابہ سے ملاقات کرتے, کہتے تعال بنا نؤمن ساعتن, آؤ تھوڑی دیر بیٹھو اپنے رب پر ایمان لائے. حیات صحابہ کے اندر واقعات پڑھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کیسے محدث کہہ رہے ہیں بازار والوں میں جا کر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث کا مجلس تقسیم ہو رہی ہے اور آپ کیا ہیں اپنے کاروبار کے اندر ہی مشغول ہیں, جا کر میراث میں اپنا حصہ نہیں لوگے. تو دوڑے جو ہے صحابہ مسجد کے اندر گئے تو جا کر دیکھا کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی, واپس آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے رہے ان کے انتظار میں اور فرمایا کیا تم نے اپنا حصہ نہیں لیا, وہاں تو کوئی چیز تقسیم ہی نہیں ہو رہی تھی, کیا ہو رہا تھا وہاں پر. فرمایا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ علم کا حلال حرام کا حلقہ لگائے ہوئے ہیں, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. فرمایا کہ تم پر افسوس ہے, یہی تو اللہ کے کی میراث ہے, یہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث ہے. اللہ کے وسلم کی میراث جو مال و دولت دینار و درہم نہیں ہوتے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث یہ دین کا علم ہے, یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث ہے. اس لیے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزانہ
ملاقات کریں, روزانہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر کر جو ہے ہم طلباء کرام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا مذاکرہ ہو, کہ اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی قدرت اور حضرت صحابہ کرام کے واقعات ہم ملاقات کے اندر کہیں, اور ان ملاقاتیں کرنے کو, یہ مشورہ کرنے کو, یہ تعلیم کرنے کو ہم اپنے دین کے علم کے لیے اگر حارج نہ سمجھے کہ اس سے حرج ہو جائے گا, ہماری تعلیم میں نقصان نہیں ہوگا, بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا, بلکہ مزید ہمارے علم کے اندر نکھار پیدا ہوگا, ہمارے علم کے اندر مزید برکت آئے گی. ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس محنت میں لگنے کی وجہ سے جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا نقصان دہ ہرگز نہیں ہو سکتا, مزید یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نکھار پیدا کریں گے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا, یہ ساری چیزیں گنانے کو اللہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى. آپ اپنے رب کی بڑائی پاکی بیان کیجئے, لوگوں میں چل پھر کر خوب دعوت دیجئے, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی, اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کی خوب دعوت دیجئے. اللہ نے جس اللہ نے پیدا کیا, جس اللہ نے ساری چیزیں بنائی, اس اللہ کی خوب پاکی بیان کیجئے لوگوں میں چل پھر کر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کے بعد آپ آگے محنت کیجئے, آپ آگے پڑھیے, اللہ فرمائے گا ہم ایسا پڑھائیں گے کبھی ہم بھولیں گے نہیں, کبھی بھولیں گے نہیں. ہاں, اس لیے یہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے, یہ بہت اونچی محنت ہے. ہم جتنی عظمت کے ساتھ اس کام کے اندر لگیں گے اور جتنی اس کام کے اندر قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علم کے اندر اتنا جو ہے حسن پیدا کریں گے, ہمارے علم کے اندر اللہ تبارک اتنی برکت پیدا کریں گے اور اللہ تبارک ہم سے کام لیں گے. ہاں, دو علماء ہمارے کام کے اندر, دو اکابرین بڑے ایسے گزرے ہیں, اللہ نے ان سے بڑا کام دیا. مولانا عبید اللہ صاحب پنجابی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم اتنے گزرے ہیں. مولانا الیاس صاحب تعالیٰ کے زمانے کے مدرسے مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے چند میاجیوں کی جماعت, ذمہ دار قسم کے قربانی والے ساتھیوں کی جماعت بڑے اہتمام کے ساتھ سہارنپور بھیجی اور ان سے فرمایا کہ مدرسے مظاہر علوم کے اندر بھی محنت کرنا. جماعت نے محنت کیا اور محنت کر کے وقت پورا کر کے جب واپس تشریف لائے نظام الدین کارگزاری دی مولانا نے, اس کے بعد فرمایا کہ مدرسے کے طلباء نے اپنے مدرسے میں کیا محنت کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسے میں بھی محنت کی, طلباء میں بھی محنت کی, اور الحمدللہ دو طلباء کو ہم نے تیار کیا, دو طلباء کو ہم نے تیار کیا ہے. وہاں کہ کون ہے وہ دو طلباء, کہ مولانا عبید اللہ صاحب پنجابی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ جماعت گئی, طلباء پر محنت کی, ان کی محنت کے اثر, ان کے رونے دھونے کا اثر, ان کی دعاؤں کا اثر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو طلباء عطا فرمایا. اور وہ دو طلباء ایسی محنت کریں کہ ایک تو مدرسے کے اندر ماحول بنائے اور مدرسے کے اندر وہاں سے جماعتوں کے اور وہاں پہ بڑھ جماعت کو مضبوط کرنے کے, وہاں کے مقام اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے, اور فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بڑا کام کیا. عرب ممالک کے اندر خصوصاً حجاز مقدس کے اندر مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی قربانی ہے, اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. ہاں, بڑا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا, لیکن کام کا ذریعہ طالب علمی کے زمانے سے کام میں لگ گئے. ہاں, تو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف دو طلباء کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس کام نہیں ہے. نہیں, ایک طالب علم اگر فکر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اگر کام کو دل پر لے لے گا, تو کیا ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک کے ذریعے سے ایک جماعت تیار کریں گے. ہاں, پورے طلباء کے اندر اس کی کڑن کا, اس کی طرف کا, اس کے فکر کا اثر پڑے گا. ہاں, لیکن فکر مندی چاہیے, ہر کام کا فکر چاہیے. ایک طالب علم ہے, دو طالب علم ہے, مختصر ہے, لیکن وہ سر جوڑ کر فکر کرے, مشورہ کرے, اور حکمت کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کے رائے مشورے سے اپنے اساتذہ کرام کو مطمئن کرتے ہوئے کام کرنا ہے. ہمارے محنت میں لگنے کی وجہ سے, ہمارے مقامی اعمال کے اندر مشغولی کی وجہ سے ہماری تعلیم پر ذرا فرق نہ پڑے, بلکہ مزید ہماری تعلیم کے اندر نتیجہ اچھا ہے. ہم محنت میں بھی لگ رہے ہوں اور ہمارا نتیجہ بھی 100% رہ رہا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم محنت میں لگے
کے پڑھائی میں فرق پڑا اس لڑکی کا. دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے محترم صاحب مشورہ چل رہا تھا, میٹنگ ہو رہی تھی مدرسے کی, تو ایک ذمہ دار نے کہا کہ طلبا پورے بہت اہتمام کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس محنت میں حصہ لے رہے ہیں, ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ کہیں ان کی تعلیم کا نقصان نہ ہو جائے, ہاں تو ان پر تھوڑا سا پابندیاں لگانا چاہیے, تھوڑا ان کو روکنا چاہیے. تو رائے دیوے کیا کریں گے, کسی نے کہا کہ نتیجہ منگا کر دیکھیں گے. تو جب سالانہ نتیجہ منگا کر دیکھا گیا تو جو طلبا پورے فکر کے ساتھ کام میں چل رہے تھے, پورے اہتمام کے ساتھ تقاضوں کو پورا کر رہے تھے, وہ طلبا سر فہرست سے نتیجے کے اندر, ہاں ان کے نمبرات اعلیٰ, ہاں ان کے نمبرات ہر کتاب کے اندر ان کے نمبرات اعلیٰ, دوسرے طلبا کے مقابلے میں ان کا نتیجہ بہت اچھا تھا. تو سارے اساتذہ کرام نے اطمینان کے ساتھ اطمینان کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ نہیں, یہ تو کام جو ہے مزید تعلیم کے لیے معاون ہے, یہ معارض نہیں ہے, یہ کام کے لیے جو ہے حارج نہیں ہے, بلکہ کام کے لیے اور معاون ہے. اس لیے طلبا اساتذہ کرام کی پوری تعریف اور جب بھی جماعت جاتی دارالعلوم دیوبند کی مظاہر کی واپس آنے کے بعد وقتاً فوقتاً بڑے بڑے اساتذہ کرام کی خدمت میں پہنچ کر کارگزاری سناتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت لگا کر آنے کے بعد ہم کارگزاری سنائیں. اساتذہ کرام کافی مطمئن کہ ایسے ایسے دیہاتوں کی کارگزاری کہ اگر جماعت نہ پہنچی تو لوگ مرتد ہو رہے ہیں. جماعت کے پہنچنے سے وہاں ارتداد کا دروازہ بند ہوا, وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اگر جماعت نہ آتی تو یہ گھرانہ پورا مرتد ہو چکا ہوتا. چھوٹے چھوٹے طلبا یہ جا کر قریوں کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اس سے ان کے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم کے ساتھ نکلنے کی برکت سے وہاں کی جہالت کو دور کریں گے, وہاں کی بے دینی کو دور کریں گے, وہاں علم کی فضاؤں کو قائم کریں گے. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کے اندر روشنی رکھی ہے, سورج اپنی روشنی کو لے کر جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہ علاقہ منور ہوتے رہتا ہے, ہاں روشنی پھیلاتا ہے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ظلمت رکھتے, تاریکی رکھتے تو وہ تاریکی پھیلاتا ہے. ہاں ہمارا کہ جس طرح سورج اپنی روشنی کو لے کر جہاں جاتا ہے روشن کرتے رہتا ہے, ایسے ہی امت کا اہل علم طبقہ, علم والا طبقہ اپنے علم کو لے کر جہاں جہاں نقل و حرکت میں آئے گا, نقل و حرکت کرے گا, تو اس اپنے علم کے اثرات کو وہاں پر مرتب کرے گا. اس کے علم کے ساتھ پھیلنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں کی جہالت کو دور کریں گے. ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ جائے گا تو وہاں کی غفلت دور ہوگی. ہاں حیا کے ساتھ مقصد جماعتیں مکمل حجاب کے ساتھ جاتی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے وہاں کی بے حیائی کو دور کرتے ہیں. اس لیے ہمارے 24 گھنٹے کی جماعتیں اہتمام کے ساتھ نکلے. دو طلبا پرانے لسٹ بنائیں, نام لکھیں, 15 طلبا کی 20 طلبا کی نام لکھیں, ہفتہ بھر ملاقاتوں کے اندر محنت کر کے ترغیب دے کے منا کر 24 گھنٹے کی جماعت نکالنے کی فکر کریں. اکثر مدارس میں جمعہ کو چھٹی ہے, ایک آدھ مدرسے میں اتوار کو بھی چھٹی ہے. جس دن چھٹی ہے اس دن مثلا جمعے کے دن چھٹی ہے تو جمعرات کے دن پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں کسی بات ظہر کے بعد ہی ہو جائے یا عصر کے بعد ہو, جیسے ہی چھٹی ہو ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں, روک لے کر رکھیں, اور چھٹی کے بعد فوراً روانگی کے آداب تفصیل کے ساتھ پہلے سے ہم مشورے سے طے کریں کون روانگی کی بات کرنا ہے, کون روانگی کی بات کریں گے, پہلے سے طے کر کے رکھیں. وہ ساتھی تفصیل کے ساتھ روانگی کی بات کر مغرب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ جس علاقے میں ہم کو جماعت جانا ہے مغرب کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھیں. مغرب کی نماز وہاں پہنچ کر اتنی دیر پہلے پہنچے کہ پہنچ کر ہم مشورہ کر سکیں اور گشت کے امور کم سے کم طے کر سکیں. ہاں 24 گھنٹے کی جماعت اگر ہم کو نظر آ رہا ہے کہ بس ہم گئے ہیں اور جا کر تھوڑی محنت کر کے آئے, لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں. ہاں جتنے آج بڑے بڑے علماء جو سال لگائے ہیں اور اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں, ان کی اصل بنیاد یہ 24 گھنٹے ہیں. اپنے تعلیمی کے زمانے کے اندر 24 گھنٹے نکلا کرتے تھے, آج جو ہے صوبوں کے ذمہ دار ہے, شہروں کے ذمہ دار ہے, علاقوں کے ذمہ دار ہے. تو 24 گھنٹے کا معمولی
اہتمام کے ساتھ 24 گھنٹے کی جماعت نکالے. ہاں ہر مہینہ ہر طالب علم 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگائے. ایسی ترتیب بنائے. اگر مہینے کا پہلا ہفتہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تو پھر دوسرا ہفتہ اپنے گھر یا جو بھی اپنی مصروفیت ہے انفرادی اس کے لیے, اور پھر تیسرا ہفتہ اللہ کے راستے میں نکلے. پہلا ہفتہ نکلنے والے پھر تیسرے ہفتے میں اللہ کے راستے میں نکلے. مہینے میں 2 مرتبہ 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگائے. اور جو پہلا ہفتہ دوسرے ہفتے نکل رہے وہ دوسرا ہفتہ اور چوتھا ہفتہ اس طریقے سے ایک ہفتہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ایک ہفتہ جو ہے اپنے مقام پر جو ہے جماعت کو نکالنے کی محنت, اور پھر جو جماعت گئی ہوئی ہے اور اس نے اگر مسجد کا گشت کا دن ہے تو اس گشت کو تقویت پہنچانے کے لیے اور اس گشت کے اندر شریک رہیں. ہاں ایک ہفتہ اللہ کے راستے کی محنت اور ایک ہفتہ جو ہے اپنے مقامی محنت. اس طریقے سے مہینے کے اندر 24 گھنٹے ہر طالب علم نیت کرے انشاءاللہ کہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ. ہر طالب علم نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے 2 مرتبہ لگائیں گے. اگرچہ ہمارے 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوتے, یعنی اس کی ترتیب یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم نکلے, لیکن واپس کب ہونا ہے ہم کو؟ جمعے کی نماز پڑھتے ہی ہم کو واپس آ جانا ہے. جمعے کی نماز پڑھتے ہی ہم کو واپس آ جانا ہے تاکہ ہمارا مدرسے آنے کے بعد تھوڑا سا قید العوی ہو جائے, استراحت ہو جائے, اور پھر جب ہم مغرب کی نماز کے اندر ہماری تعلیم متاثر نہ ہو کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہم مکمل طور پر قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے, اپنے اگلے اسباق کو یاد کرنے کے لیے جو عالمیت کے طلباء ہیں اگلے دن کے مطالعے کے لیے اور تکرار کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار ہے, بشاشت کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو فارغ کر لیں مطالعے کے لیے, قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دور سفر جماعت کو چلے گئے اور واپس آتے آتے مغرب ہو گئی. اب سفر کی تھکاوٹ ہے اور دن بھر کی تھکاوٹ ہے, اب جب تعلیم کا دل ہی نہیں لگ رہا, سستی آ رہی. ایسا نہ ہو بلکہ پوری تھکاوٹ سب جو ہے نا ہم عصر سے پہلے ہی اتار دیں. مغرب کی نماز کے بعد ہم تعلیم کے لیے بیٹھے, چاق چوبند حشاش بالکل جو ہے سب چیزیں فارغ ہو گئے ہم تعلیم کہ ہمارا 24 گھنٹے نکلنا یہ ہماری مغرب کی تعلیم کو متاثر نہ کرنے والا ہے. ہاں اگر ہمارا 24 گھنٹہ نکلنا یہ مغرب کی تعلیم کو متاثر کر دے گا اور دوسرے دن بھی ہمارا سبق یاد نہیں ہوگا تو کیا بات آئے گی کہ ہم 24 گھنٹے نکلے تھے پڑھے. اور اخلاق کی تربیت ہو رہی, ذہن بنایا جا رہا ہے. کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک ملک کے شام سے غالباً کوئی قیمتی کپڑا آیا, دبیس نرم اچھا. تو وہ کپڑا آیا تو دیکھنے کے لیے صحابہ اس کو ہاتھ لگانے لگے کہ کتنا اچھا ہے, دیکھیں گے کتنا قیمتی کپڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ جو تولیہ تم کو جنت میں دیا جائے گا وہ اس سے کہیں درجے اچھا ہوگا. یعنی فوراً ذہن کو آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعلیم دیتے تھے کہ ہر آنے والے کو. آپ لوگ بتائیے کہ امت کو کھانا کھانے کی دعا کون سکھائے؟ کون سکھائے جی؟ ہاں کون سکھائے؟ ارے بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. درود شریف کون سکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. اتحیات کون سکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. دعا قنوت کون سکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. وضو کا طریقہ کون سکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. نماز کا طریقہ کون سکھائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. نماز کی نگرانی کون کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے. کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, دیکھا آپ نے, بلایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, پھر صحیح پڑھو. پھر جا کے وہ پڑھے. پھر بلایا کہ نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوئی, پھر پڑھو. پھر ویسے ہی پڑھے ہو. پھر بلا کے کہا کہ رکوع کے بعد قومہ ایسا ہوتا ہے, قیام ایسا ہوتا ہے, جلسہ ایسا ہوتا ہے, ایسا بیٹھا جاتا ہے, ایسا کھڑا ہوا جاتا ہے, اور ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ایسے ادا کیا جاتا ہے.
یہ کون نگرانی کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دیے. کون چھوڑے؟ کون چھوڑے؟ ارے کون چھوڑے؟ بتاؤ بھائی. نبی کے وارثین چھوڑ دیے، علماء علماء چھوڑ دیے. یعنی ایک ایک امتی کو سکھانا. بھائی ٹھیک ہے، مدرسے میں تو آپ حافظ بنا رہے ہیں، بچے کو عالم بنا رہے ہیں، لیکن بقیہ جو 95% امت ہے ان کو کون سکھائے گا؟ ان کو کون تعلیم دے گا؟ ان کی کون تربیت کرے گا؟ ان کو کون ایمان سکھائے گا؟ کون ان کو اعمال سکھائے گا؟ کون ان کی نماز کو صحیح کرے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ یعنی وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے کیا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہی فکر تھی کہ اس وقت پوری امت جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے اور بے دین ہوتی چلی جا رہی ہے، دین کے اعتبار سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ پوری امت کا تعلق مسجد سے سارے مسائل کے حل کے لیے تھا، سارے دین کے سیکھنے کے لیے تھا. لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ 70-80% تو مسجد سے ایسے کٹ گئے کہ وہ نماز کو بھی نہیں آتے. اب بتاؤ امت کے اندر کیسا ایمان آئے گا؟ امت میں کیسے دین آئے گا؟ امت میں کیسے علم آئے گا؟ امت کی جہالت کیسے ختم ہوگی؟ اب یہ فکر تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اس لیے آپ نے وہ کام شروع کیا جو کام صحابہ کرتے تھے. کون سا کام شروع کیا بتاؤ؟ بولو بھائی. جو صحابہ کرتے تھے، صحابہ یہی کرتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس زمانے میں جو کام دیا ہے وہ قرن اول کا ہیرا ہے. جو کام میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ قرن اول کا ہیرا ہے. یعنی پہلا زمانہ وہ زمانے کا کام ہے، وہ زمانے کا کام ہے یہ پہلے زمانے کا پہلا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، وہ زمانے کا کام اللہ نے مجھے اب دیا ہے. اب دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو مسجد میں لانا، یہ کام ہے، اور اس کو دین سکھانا، ایمان سکھانا، اعمال سکھانا، اس کو دعوت کی محنت پر کھڑا کرنا، یہ کام ہے. عمومی طور پر کوئی بھی نہیں چھوڑنا، کوئی بھی نہیں چھوڑنا. ہم حیدرآباد میں سفر کر رہے تھے، ذمہ داروں کا سفر ہو رہا تھا، روزانہ ایک ایک حلقے میں 2 حلقوں کو ایسا جوڑ رہے تھے. تو ہم بھائی بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بیٹھ جاؤ، پانی تو پئیں گے بعد میں، ایسی کون سی جلدی ہے پانی پینے میں؟ 15 گھنٹے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں اپن، 15 گھنٹے پیاس برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ایسی طاقت ہمارے پاس ہے. تو ہم شہر میں تھے، غور سے سنو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. شہر میں تھے تو صبح ملاقاتوں میں مسجدوں میں فجر پڑھتے تھے، تو دیکھا کہ ایک بستی مسلمانوں کی ہے حیدرآباد میں، گولکنڈہ قلعے میں، جہاں سارے مسلمان ہیں. تو ایک مسجد کے اطراف میں 500 گھر، اور اس میں کم سے کم ایک گھر میں 2 بالغ مرد، تو کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. اور فجر کی نماز میں 15 آدمی نماز کو آئے. کتنے ہیں؟ 15 ہے. سونے والے کتنے ہو گئے؟
985, 80 पे 5, क्या कर रहे हो उन लोग? सो रहे। 15 नमाज को आए। अब बताओ उम्मत का हाल क्या हो गया? और ये सब जगह का हाल यही है, सब जगह का हाल यही है, कुछ कम ज्यादा, 15 में तो 30 आ जाते होंगे, लेकिन बखिया तो सोते हैं। अब हर मस्जिद में हम देखें कि वहां मस्जिदवार जमात है। कौन सी जमात है? मस्जिदवार जमात मालूम है आप लोगों को? अरे किसको किसको मालूम है? मस्जिदवार जमात, मस्जिदवार जमात पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग हैं। मस्जिदवार जमात क्या करती? अब वो मस्जिद में मैं देखा तो 7 आदमियों की मस्जिदवार जमात है, 15 में से 7। अब वो बैठ गए फजर की नमाज के बाद, फिक्र कर रहे हैं। क्या फिक्र कर रहे हैं? कि ये 985 जो सो रहे ना, इनको कैसा मस्जिद में लाए। बताओ मस्जिदवार जमात यही फिक्र करती या कुछ और करती? यही फिक्र करती। और ये 1000 मुसलमान कैसे नमाजी बन जाए और कैसे दावत का काम करने वाले बन जाए और कैसे इनका जान माल अल्लाह के रास्ते में दावत के काम में लगे और अमेरिका में, अफ्रीका में जो मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं वो फिर इस्लाम में महफूज हो जाए, इस्लाम पर जम जाए। यही फिक्र करते हैं या और कोई फिक्र कर रहे हैं? हाँ? बताओ ये फिक्र किसकी फिक्र थी? सहाबा की थी। किसकी फिक्र थी? अरे सहाबी फिक्र करे ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिक्र करे, फजर की नमाज पढ़ा के देखे, एक गायब है फजर में, तो उसके घर पे मुलाकात के लिए चले गए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मुसलमान इस्लाम पर बाकी रहते हुए मस्जिद में ना आए। ऐसा कैसा हो सकता? कुरान पाक में है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि जब नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह के फजल को तलाश करो, अल्लाह के फजल को लेने के लिए निकल जाओ। तो इससे क्या मुराद है? बहुत अहम बात बता रहा हूं। इससे मुराद एक सहाबी फरमाते हैं कि 3 काम हैं। कितने काम है बोलो? 3 काम। एक तो यह है कि नमाज जनाजा पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज जनाजा पढ़ो। अब फर्ज पढ़ लिए नमाज अपनी, तो नमाज के बाद फारिग हो गए तो नमाज जनाजा पढ़ो किसी की, कोई आ गए तो। या मरीज की इयादत करो, या फिर मुसलमान की मुलाकात, जियारत मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मस्जिद में नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि कोई मुसलमान इस्लाम पर बाकी रहते हुए, मुसलमान होते हुए बगैर शरई उज़्र के मस्जिद में जमात की नमाज में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो नहीं आया, हो सकता वो मर गया होगा। क्या हुआ होगा? अरे नमाज में नहीं है तो क्या हुआ? मर गया होगा, इस वजह से नहीं आया। जिंदा रहता तो आता था। लिहाजा जाके उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। अब जाके देखे मरा नहीं होने आए, फिर कहीं को नहीं आया, बीमार है, शरई उज़्र है, इसलिए नमाज को नहीं आया, तो उसकी क्या करो? इयादत करो। नहीं, मरा भी नहीं, बीमार भी नहीं है, फिर भी नहीं आया तो अब जाके उससे मुलाकात करो, भाई क्यों नहीं आया? मुसलमान है ना, आना। मस्जिद तो तेरे लिए बनाए ना। मुसलमान नहीं आए तो क्या गैर आएगा? मुसलमान को आना है, आपके लिए मस्जिद है, आप क्यों नहीं आए? बताओ क्यों नहीं आए? छोड़ना नहीं है किसी को भी छोड़ना। अब बताओ कितना काम बाकी है? 70-80% मस्जिद से कट गए, खाली 20% नमाज को आ रहे।
اب یہ سب کو مسجد میں لانا ہے، سب پہ محنت کرنا ہے اور مایوس نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ ہاں مایوس ہو جاتے ہم لوگ، بڑے بڑے لوگ مایوس ہو جا رہے. مسجد کے امام صاحب بولتے نہیں سنتے یہ گاؤں والے ہوتے، بڑے مولانا بولتے نہیں سنتی یہ امت. ایسا ہو گیا، اپنے اندر مایوسی آ گئی. ہم جماعت میں جاتے تھے بچپن میں، آج سے 30 سال پہلے، سیرودہ میں گاؤں میں. تو گاؤں میں 2 یا 3 بوڑھے لوگ نماز پڑھتے تھے مسجد میں. ان لوگ بولتے تھے کئی کو آئے، کئی کو پکا کے کھا رہے، یہ گاؤں والے نہیں سنتے، چپ کے ٹائم خراب کر رہے تم لا 3 دن آ کے پکا کے کھا کے بول کے بولتے تھے. ایسا بولتے تھے، مایوس ہو گئے تھے وہ بوڑھے، نہیں سدھرتے گاؤں والے بول. لیکن جب جماعتیں گئی، قربانیاں دی، محنت کی، تو نوجوان بھی نماز کو آنے. اب یہ لوگ جو پڑھ رہے نا مدرسوں میں، یہ سب تبلیغ والے گلی گلی قربانی دے کے پھرے بول کے مدرسوں میں آ گئے. ایسے نہیں آئیے، ایسے نہیں آئیے. اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. گھر چھوڑے، زیورات بیچے، گھراں بیچے، بیوی بچے روتے رہے تو چھوڑ کے چلے گئے. تو جب جا کے یہ نظر آ رہا ہے منظر، اگر اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو یہ سب غائب ہو جاتا. پھر پھرتے رہے، قربانی دیتے رہے تو یہ بڑھتے رہتا. قربانی دینا چھوڑتے ہی سب ختم ہو جاتا، سب ہندو ہو جاتے، اب اسلام سے نکل جاتے. قربانی دینا ہر مسلمان کے لیے ہر زمانے میں ضروری ہے. بغیر قربانی کے دین زندہ نہیں ہوتا، بغیر قربانی کے ہدایت نہیں پھیلتی. آج تک جو دین پھیلا ہے وہ قربانی سے پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو قربانی پر کھڑا کیے. ہاں قربانی پر کھڑا کیے. مہاجرین کو قربانی دینے لگوائے مکے کے. یہ کہا کہ تم کو قربانی دینا ہے، قربانی دیتے جاؤ دیتے جاؤ. یہاں تک کہ یہ حکم آیا کہ اب یہ قربانی دینا ہے کہ اب اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے. ایسی قربانی دینا. کیسی قربانی؟ کہ اگر بیوی اسلام نہیں لائی تو بیوی کو چھوڑ دے کے چلے جانا. بچے اسلام نہیں لائے تو بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا. گھر ہے، گھر چھوڑ کے چلے جانا، ہجرت کر کے، قربانی دے کے. اچھا قربانی دے کے صحابہ مدینہ آئے تو پھر مدینے میں آپ نے خاموش بیٹھنے نہیں دیا کہ اب اپنا گھر جماؤ، سمسار جماؤ، کھیتا خریدو، آگے بڑھو. نہیں، بلکہ مہاجرین کو، انصار کو، دونوں کو قربانی پہ کھڑا کیا. اب قربانی دو اللہ کے دین کے لیے، دیتے جاؤ. کتنی دو؟ یہاں تک کہ صحابہ قربانی دیتے 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 ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. اتنی قربانیاں دی. یہاں تک کہ ان کی کھیتیاں سوکھ گئی، یہاں تک کہ ان کے باغ اجڑ گئے، یہاں تک کہ صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے دین کا کام کرنے لگے. تو تب جا کے یہ دین یہاں تک پہنچا. صحابہ قربانیاں دیے. اس لیے امت کو قربانی پر کھڑا کرنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو قربانی پر کھڑا کیا. کھڑا کیا نہیں کیا؟ اب لوگ بولے، مولانا کو بولے، ارے مسلمان تو دکان چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے مسجد کو، نماز کو نہیں آ سکتا. اور آپ بول رہے کہ دکان چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے 4 مہینے اللہ کے راستے پہ جانا کیسا ہوگا؟ ایسی بولے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. لوگ ایسی بولے، ہنستے تھے. کیسا ہوتا، کیسا ہوتا، کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ میواتی کو بتا کے بولتے تھے گاؤں والے کو، پلین جا رہا نا، وہ پلین ہوائی جہاز، وہ بتا کے بولتے تھے کہ ایک وقت آئے گا تو وہ ہوائی جہاز
میں بیٹھ کے پلین میں بیٹھ کے امریکہ جائیں گا دین کا کام کرنے کے لیے, دعوت کے کام کے لیے. منہ کو ہاتھ لگا کے ہنستے تھے, بوڑھے میاں ہولے ہو گئے. ان کی بات تو دلی والے بھی نہیں سن رہے, انہوں بول رہے ہیں کہ انہیں امریکہ جائیں گا. میں بیل پنڈی میں نظام الدین آتا ہوں, امریکہ کیسا جاتا ہوں دین کا کام کرنے. ہنستے تھے, رومال منہ کو لگا کے ہنستے تھے. کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ یہ کمرے ٹھنڈے بناؤ, یعنی بڑے بڑے کھڑکیاں لگاؤ تاکہ ہوادار رہے. ٹھنڈے ملکوں کے امریکہ کے وہاں کے لوگ آئیں گے تو اس پہ رکھیں گے. تو منہ کو کپڑا لگا کے ہنستے تھے کہ وہاں کے لوگ یہاں آتے دین کے واسطے, نماز کو جانا مشکل ہے, دین کے واسطے یہاں آتے کیا. لیکن بتاؤ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سب ہو رہا, جو بتائے تھے سب ہو رہا. میوات کے لوگ ایک جماعت بنا کے لے کے آئے, 1 کروڑ کی. کتنی؟ 1 کروڑ کی جماعت. ایک آدمی کا خرچ 12.5 لاکھ روپے, 8 آدمیوں کا خرچ 1 کروڑ. ہوتا ہی ہوتا نہیں. ارے ایک کے 12.5 لاکھ روپے خرچ, تو 8 آدمی کے کتنے ہوتے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ کی جماعت. آ کے حضرت جی مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم سے بولے کہ ہم کو جہاں چائے بھیج دو, جتنے دن کے لیے چائے بھیج دو. کون لے کے آ رہے؟ میواتی, اور کوئی کروڑپتی نہیں ہے وہ لوگ. وہ جو جماعت بنا کے لائے عبد الغنی صاحب, میں ان سے مل کے پوچھا کہ تم کیا کرتے؟ تو انہوں بولے میں ملازمت کرتا ہوں کہ جو پانی کی گاڑیاں ہوتے ہیں نا, پانی بھر لے کے جاتے, پانی بھر لے کے جا کے ڈال کے آتے نا, تو جہاں پانی بھرتے وہ بور ویل کا بٹن آن آف کرنا, گاڑی میں پانی بھرنا میرا کام ہے. بولے اب کتنی تنخواہ ہوں گی ان کی؟ 10,000 ہوں گی, 15,000 ہوں گی, 20,000 ہوں گی. اب وہ آدمی 12.5 لاکھ روپے کی جماعت میں دین کے لیے ملکوں کو جانے تیار ہے. اگر امت کو دعوت کی محنت پر نہیں کھڑا کریں گے تو امت اپنا مال شادیوں میں, تقریبات میں لگائیں گی, دعوتوں پر لگائیں گی, اور تعمیرات پر, گھروں کے بنانے پر لگائیں گی. اب آپ نہیں بولنا ایسا خرچہ کرتے کیا, ایسی شادی کرتے کیا, ایسا اسراف کرتے کیا. اب بول رہے نا اپن ایسا کرتے کیا, پھر ایسا نہیں کرے تو کیسا کرنا؟ پھر تمہارے کو لا کے دینا, تمہارے کو لا کے دینا. ہولے ہے کیا, کہیں کو لا کے دیتے تمہارے؟ یہ ہمارا پیسہ ہے, ہم کمائے, ہم لگا لے رہے. صحیح کام کر رہے وہ لوگ, اس لیے کہ تم ان کو دعوت کے کام پر نہیں اٹھائے, نبی کے کام پر نہیں اٹھائے, دعوت کی محنت پر امت کو نہیں اٹھائے. جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دعوت کی محنت پر کھڑا کیے تھے, اور ہم چھوڑ دیے. اب چھوڑ کے بول رہے شادیوں میں لگاتے کیا, گھروں پہ لگاتے کیا. وہ تو پھر کہاں لگانا ہے, بانٹنا کیا لوگوں کو, لا کہیں کو دیں گے. آپ دعوت کی محنت پر کھڑا کرو, پھر یہ امت کا جان مال اللہ کے دین پر لگے گا. اب جیسے میواتی 12.5 لاکھ روپے کی جماعت بنا کے آ گئے, اگر جماعت یہ کام نہیں ہوتا تو 12.5 لاکھ روپے شادی میں لگا دیتے ان لوگ. سمجھو یہ بات کو. اس لیے ہم بھی اور پوری امت کو قربانی پر, دعوت کی محنت پر کھڑا کرنا ہے. کھڑا کریں گے سب انشاءاللہ. ارے سب تیار ہے اس کے لیے. اللہ آپ سے سارے عالم میں کام لے گا, ہاں سارے عالم میں کام لے گا. ورنہ آپ محلے کے, بستی کے, گاؤں کے ہو کے رہ جائیں گے. ہاں گاؤں میں کر لینا جتنا بھی کام کرنا ہے تھوڑا بہت, آپ عالم میں کام نہیں کر سکتے. آپ کو عالم میں کام کرنا ہے تو پھر یہ دعوت کی محنت پہ کھڑے ہو جانا پڑے گا. تو اللہ آپ سے عالم میں کام لے گا, عالم میں کام لے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ طلبہ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ابھی سے دعوت کا کام کرنا ہے.
اب فی الوقت آپ جتنا وقت مل رہا ہے اتنا کام کریں گے، پھر انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد آپ سارے عالم میں دعوت کا کام کرنے والے بنیں گے۔ ابھی سے کام شروع کر دینا ہے۔ جیسے ابھی کارگزاری میں بتایا گیا کہ اپنے مدرسے میں تعلیم شروع کر دینا، فضائل کی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ اگر فضائل کی تعلیم نہیں ہوگی تو امت بے دین ہو جائے گی۔ آج ہم فضائل کی تعلیم کچھ بھول گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حصے پڑھے جا رہے فضائل کی تعلیم میں وہ معلوم ہے، معلوم کرنے کے واسطے نہیں ہے، عمل کے واسطے ہے۔ کئی کے واسطے ہے؟ عمل کے واسطے۔ آج مسلمان اگر تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھے گا، توحید کی بات نہیں کرے گا، ایمان کی بات نہیں کرے گا، تو وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ آج ساری بے دینی اس وجہ سے ہے۔ ایمان کی بات سے، تعلیم سے کبھی مومن فارغ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا بولو؟ مومن فضائل کی تعلیم سے، ایمان کی بات سے، توحید کی بات سے کبھی فارغ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس کو روز ایمان کی بات بولنا پڑتا، کبھی یہ فارغ نہیں ہوتا۔ مسائل کی تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے، احکام کی تعلیم سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو میں کتنے فرض ہیں؟ بولو، 4 فرض ہے۔ آج معلوم کر لیا آپ، اب پھر کل صبح اٹھ کے پھر معلوم کرتے کیا؟ کل پھر معلوم کرتے فرائض میں کتنے فرض ہے وضو میں، معلوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مرے تک پھر معلوم کرنے کی، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن توحید کی بات یہ روزانہ ضروری ہے۔ روزانہ بولنا اللہ پالنے والے ہے، روزانہ بولنا اللہ بڑے ہیں، روزانہ بولنا سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت مومن کو ہر دن ہے۔ آج مسلمان مومن ایمان کی بات کرنا چھوڑ دیا، اس لیے بگڑ گیا، اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، بگڑ گیا۔ یقین بگڑ گیا تو دین چلے گیا ہاتھ سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم لوگ یہ طے کریں کہ یہ طلبہ مدرسے کے روزانہ تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھیں گے۔ کیا بیٹھیں گے؟ آج اخبار پڑھنے کی وجہ سے بے دین ہو رہے لوگ۔ اخبار پڑھنے کی وجہ سے اخبار میں غلط باتوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ اخبار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر محنت کے ہمارے بینک سے رجوع ہو جاؤ، آپ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو جائے گی۔ یہ نہیں رہتا اخبار میں، ہر بینک والا دعوت دے رہا نا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کا گھر بن جائے گا۔ اس لیے یہ اخبار پڑھ کے مسلمان بینک کو بھاگ رہا۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ گھر میں کھانا نہیں ہے تو صحابی کہاں گئے؟ بینک کو گئے۔ کہاں گئے؟ مسجد کو گئے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا، پھر آ کے پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا؟ بولے نہیں ہوا۔ ارے نہیں ہوا، مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھے تو نہیں ہوا، چلو اب کہیں دوسری جگہ جائیں گے۔ بلکہ بازو والے کے پاس گئے۔ ارے کہاں گئے وہ صحابی؟ بینک کو گئے، بازار کو گئے، کہاں گئے؟ پھر مسجد کو گئے، پھر جا کے مانگے اللہ سے، پھر آ کے پوچھے انتظام ہوا؟ نہیں ہوا۔ پھر کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ پھر مسجد کو گئے۔ کیوں؟ ایک ہی جگہ ملنے کی، ایک ہی ہے دینے والا، دینے والا بھی ایک ہی ہے، ملنے کی جگہ بھی
ہمارے جیسا نہیں تھے وہ کاکا دماغ لگا دے گی وہ عبد الرشید صاحب کے پاس جاؤں یا فلاں بلڈر صاحب کے پاس جاؤں قرضہ لینے یا منسٹر کے پاس جاؤں یا بینک کو جاؤں کچھ بھی نہیں سوچے انہوں کہاں گئے مسجد کو گئے جب تیسری مرتبہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگا پھر گھر کو آ کے پوچھا تو چکی چلنے لگی آٹا نکلنے لگا ایک بزرگ حج کو گئے وہاں جاتے ہوئے بیت اللہ کے قریب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں تو غیب سے آواز آئی آپ کا آنا قبول نہیں ہے آپ کی حاضری قبول نہیں ہے لا لبیک آواز آئی اب وہ بزرگ کے جو مرید تھے ساتھ میں شاگرد وہ سن لیے سن کے بولے او ہو یہ کیا ہوا شیخ اتنے بڑے بزرگ تمہارے کو جواب مل رہا کہ لا لبیک تمہارا آنا قبول نہیں ہے یہ کیا بات ہے بھائی پریشان ہو گئے اب انہوں یہ بولے کہ یہ ایسا آج نہیں ہو رہا 30 سال سے ایسی چھوڑا میرے ساتھ 30 سال سے ہاں جواب یہ مل رہا کہ تمہارا آنا قبول نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ میں کروں کیا پھر اور کہیں ہے کیا گھر ارے اور کہیں جا سکتے کیا ہاں؟ اللہ کو چھوڑ کے کہیں جا سکتے کیا بابا ایک ہی ہوتے بابا کتنے ہوتے ابا کتنے ہوتے ہاں؟ انہوں ہٹال دیے تو بازو والے پاپا بنا لے تو بولتے کیا نہیں ہٹا لے تو گھس جانا تمہارے تو چھوڑ کے میرے کو جانا ہے سو تم ایک تمہارے چھوڑ کے میں کہیں بھی کتنا پکا رہتا ہوں نہیں ایک دن ہٹال دیا غصے میں تو بیٹھ جاؤ جی بہت ملتے میرے محلے میں ابا بولتا کیا ایسے ہی اللہ بھی ایک ہے دینے والے بھی ایک ہے وہ انہوں ہٹالے تو بھی وہیں جانا ہے نہیں دیے تو بھی وہیں جانا ہے دعا قبول نہیں ہوئی تو بھی وہیں جانا ہے پریشان ہو گئے تو بھی وہیں جانا ہے خوشی بھی ملے تو وہیں جانا ہے ایسا یقین ایسا مضبوط اللہ سے تعلق ہونا آج ہے اس نہیں آج ہے نہیں ذرا کچھ ہوا وہاں بھاگ رہے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج مسلمانوں کا یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر جیسے ایمان ہونا چاہیے اس لیے کوئی حالات آتے ہیں تو جا کے منسٹروں کے گھر کے سامنے بھوک ہڑتال بیٹھتے کہ مسئلے کو حل کرو اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ کرنے والے ہیں تو یہ روزہ رکھ کے مسجد میں اعتکاف کر کے اللہ کے در پہ پڑ جاتے تھے کہ اللہ دیے تک نہیں جاتا ہوں یہ طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعتکاف کرو روزہ رکھو مسجد میں پڑے رہو پھر اللہ کام بنائیں گے یہ اعتکاف دیا گیا صلاۃ الحاجات نماز دی گئی پہلے اللہ سے مانگو بیمار ہو گئے کوئی تو فوراً ذہن کام کرتا کہ کرنول میں سب سے ماہر ڈاکٹر اس کا کون ہے ارے پہلے اللہ کو تو یاد کرو پہلے اللہ سے مانگو 2 رکعت پڑھ کے اس لیے کہ صحت تو اللہ کے دیے بغیر ملنے والی نہیں ہے پورے کرنول کے ڈاکٹر مل کے بھی اس کو صحت دے دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے لیکن ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہمارا خیال ہی نہیں جاتا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ ان سے کوئی آدمی ملنے آتا آرا بول کے معلوم ہوتا اب آ کے کوسا مسئلہ پوچھتا کہ کوسی خبر دیتا کہ اچھی خبر دیتا کہ بیڈ نیوز دیتا کہ اچھی نیوز دیتا کہ بیڈ نیوز دیتا کہ خراب نیوز دیتا کہ لہذا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگتے تھے اے اللہ یہ آنے والا اچھی خبر لے کے آئے یہ آنے والا جو بھی مسئلہ پوچھے میں اس کو بتا سکوں اللہ سے مدد مانگتے تھے اس لیے کہ اللہ والے تھے تو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اس لیے یہ یقین بنے گا تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے فضائل کی تعلیم سے اس لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم فضائل کی
تعلیم میں بیٹھیں گے، بڑے آدمی ہیں تو بھی بیٹھیں گے اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان بننے والا نہیں ہے، اس کے بغیر عمل کا جذبہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں، آخرت کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ اللہ کرنے والے جگہ جگہ بتا رہے ہیں۔ ایک بار نہیں بتائے کہ میں کرنے والا ہوں ختم ہو گیا، نہیں نہیں، مختلف مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ میں کرنے والا ہوں، میں کرنے والا ہوں، میں کرنے والا ہوں۔ ارے دیکھو، آپ کے 50 سال پہلے ابرہہ آیا تھا، بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا، گرانے آیا تھا، لشکر لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا، اور مکے والے بولے کہ اب نہیں ہوتا ان سے مقابلہ کرنا، بول کے چھوڑ دیے۔ پھر میں وہ بڑی طاقت سمجھے ابابیل کو، ابرہہ جو لے کے آیا تھا، ابرہہ جو لشکر لے کے آیا تھا، اس کو اتنی بڑی طاقت سمجھے کہ مکے والے ڈگا گرا دیے، ہتھیار ڈال دیے کہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ان کے پیر میں کنکریاں لے کے آئے، وہ کنکریاں لا کے اس کے اوپر ڈالے تو ایک ایک فوجی اپنے سواری کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ بوسا بوسا ہو گیا۔ کون بول رہی ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ سمجھا رہے ہیں اللہ، ارے تم جس کو بڑی طاقت سمجھ رہے ہو یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم اصل طاقت والے ہیں، ہم اصل طاقت والے ہیں۔ اللہ اپنی طاقت کو بتا رہے ہیں اور ہم وہ سننے تیار ہی نہیں ہے۔ الم تر پڑھے اس نے، پھر کیسا ایمان بنے گا؟ علم ترا کو سن رہی نہیں، کیسا ایمان بنے گا؟ اللہ کی بڑائی کو سن رہی نہیں، کیسا ایمان بنے گا؟ اب حالات پہ پریشان ہے، حالات آ رہے، اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ کی دنیا ہے، اللہ جو چاہے گا وہی چنگا، اور کیا ہوتا؟ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام مٹتا نہیں، مسلمان ختم ہوتے نہیں دنیا سے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام چمکتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس دین اسلام کو دیے ہیں اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے اس کو کوئی ختم کر سکتا؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، خدا کی روشنی کو کوئی بجھا سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ہولے ایسے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونک سے میرے نور کو بجھانا چاہ رہے، پھو پھو بولے تو بجھ جاتا وہ ہولے بجھتا۔ اللہ فرمائے واللہ متم نورہ، میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے، ناپسند ہو، اس کا پیچھا کرتے رہے، لیکن میں اپنے نور کو کیا کروں گا؟ مکمل کر کے رہوں گا۔ میں اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہوں گا، چاہے یہ مشرکین کو ناپسند ہو۔ مسئلہ یہی ہے کہ اپنا یقین بنا ہوا نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، اس لیے پریشان ہوتے رہتے، اب کیا ہوتا کہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، سب چیزیں طے ہے، قیامت تک کیا ہونا طے ہے۔ آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو، کام چھوڑ کے کیا ہوگا بولے تو ہوتا ہی۔ کام چھوڑنے والے پریشان رہتے، کام نہیں کرنے والے پریشان رہتے، کام کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ میں تو کام کر رہا ہوں، کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کام کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، خالی بیٹھے سے والا پریشان ہوتا، کیا ہوتا کہ حالات آئے تو۔ جو کام میں ہے انہیں پریشان نہیں ہوتا، کام میں رہنے والا کیا ہوتا؟ یا تو شہید ہوتا یا تو غازی ہوتا۔ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ پریشان ہونے والا مسلمان کیسا ہوتا؟ پریشان ہونے والے کو مسلمان بولتے ہیں، پریشان ہونے والے کو مسلمان نہیں بولتے، پریشان نہیں ہونے کچھ مسلمان بولتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ساتھ اللہ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اس کے حق میں کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ بہتر ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. اس لیے کہ دنیا میں دو ہی کام ہوتے، یا تو خوشی آتی یا تو پریشانی آتی. خوشی آئے تو شکر ادا کرتا، حالات آئے تو صبر کرتا، انہیں تو نہیں پریشان ہوتا. اور دونوں پہ جنت ملتی، دونوں پہ کامیاب ہو جاتا. مسلمان کامیاب ہونے کے لیے ہے، کچھ بھی ہو کامیاب ہونا ہے. اس کو حالات آئے تو بھی کامیاب ہونا ہے، اچھے حالات ہے تو بھی کامیاب ہونا ہے، بیماری ہے تو بھی کامیابی ہے، صحت ہے تو بھی کامیابی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین کے بگڑنے کی وجہ سے امت پریشان ہے، یقین کے بگڑنے کی وجہ سے دین زندگیوں سے نکل رہا ہے. اس لیے یقین کو بنانے کی محنت ایک تعلیم کا حلقہ ہے. اس لیے سب یہ طے کرو کہ ابھی سے پڑھنے کے زمانے میں صرف تو بھی پڑھو، نحو تو بھی پڑھو، ہدایت النحو تو بھی پڑھو، اور کیا کیا پڑھتے پڑھو، قرآن حفظ کرو، لیکن فضائل کے تعلیم کے حلقے میں اپنے آپ کو بٹھاؤ محتاج بنا کر، ورنہ دین سے ہٹ جاؤ گے. اللہ نے اتنا فضائل کا علم کیوں اتارا؟ آج امت چھوڑتی فضائل کے تعلیم کو، فضائل کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھ رہی. جب تک فضائل کی تعلیم میں مسلمان نہیں بیٹھے گا اس کا یقین نہیں بنے گا. اخبار پڑھے گا یقین بگڑ جائے گا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا یقین بنے گا. اخبار پڑھیں گا تو اسباب کی طرف بھاگیں گا، تعلیم کے حلقے بیٹھیں گا، قرآن و حدیث سنیں گا، اور یہ سنیں گا کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے، تو اس کا یقین بنے گا. وہ بینک کو نہیں جائیں گا، سود کے کام نہیں کریں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کام کریں گا، اس لیے کہ اس سے مال بڑھتا ہے. یقین بگڑا ہوا ہے، غلط راستے پہ مسلمان جا رہا ہے. اس لیے تعلیم کا حلقہ اور ایمان کی دعوت، روزانہ طلبہ بھی دعوت دینا، دعوت کی بات کرنا، ایمان کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، سمجھانا، اس سے ایمان بنتا ہے. تو آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مدرسے میں روزانہ تعلیم کریں گے فضائل کی، اور پھر ایک دن فضائل اعمال اور صدقات پڑھیں، پھر ایک دن منتخب پڑھیں. اس طرح سے دونوں تعلیم ہونا چاہیے، اور روزانہ مشورہ کر کے اس میں طے کر کے ہم دعوت دیں، محلے میں بھی دعوت دیں، مدرسے کے طلباء کو بھی دعوت دیں، ایمان کی بات کریں، یقین کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، دعوت کی محنت کو سمجھائیں، ذہن بنائیں، اور پھر تشکیل کر کے 24 گھنٹے کی جماعتیں نکالیں، اور ہفتے میں 2 گشت کریں. جیسے یہ پوری بات آئی تو یہ سب اعمال کریں گے انشاءاللہ. یہ اعمال تو روزانہ ہر مہینہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب ششماہی کی چھٹیاں ہو اور سالانہ چھٹیاں ہو تو لمبے وقت کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے. 40 دن کی جماعت بنائیں گے سالانہ تعطیلات میں، اور ششماہی تعطیلات میں 5 دن 10 دن یا کم سے کم 3 دن کی جماعتیں بنا کر مدرسے سے نکالیں گے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اس محنت کو سمجھو. اگر حفظ کے طلباء بھی یہ محنت نہیں کریں گے تو پھر وہ عالم نہیں بنیں گے. عالم بنیں گے بھی تو پھر کام کے نہیں بنیں گے. یہ محنت میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ان کے اندر فکر آ جائے گی. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض طلباء داخلے کے لیے آتے حفظ کر کے، بولے بھائی حفظ کب ختم ہوا؟ 3 سال پہلے ہوا، 2 سال پہلے ہوا، پھر اب تک کیا کر رہے تھے؟ تو میرا ارادہ ہوا کہ حافظ بننے کے بعد عالم نہیں بننا. پھر آپ کا ہی کوئی ارادہ کرے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد تو بولتے کہ ہمارے محلے والے جماعت والے میرے کو چلے میں لگ گئے، 4 مہینے لگ گئے،
تو میرا اب ذہن بنا کے عالم بننا چاہیے، دعوت کا کام، دین کا کام پوری دنیا میں کرنا چاہیے، اس واسطے پھر آ گیا داخلہ لینے۔ ایسے بہت سے بچے آپ کو ملیں گے، اور جو طلبا دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے اندر ایسے صفات ہوتے ہیں اور ایسے تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ دیکھ کے حیرت میں رہ جانا، حیرت میں رہ جانا، اس لیے کہ دعوت کے کام سے وہ مزاج بنتا ہے۔ دعوت کا کام جب کریں گے طلبا، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جماعتوں کو سنبھالیں گے، تو اس سے ان کے اندر دوسروں کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ خود مدرسے میں چلنا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ فکر کرو، ہمارے علماء حضرات بھی، ذمہ دار بھی، مدارس کے اساتذہ بھی، کہ ہمارے جو بڑے طلباء ہیں مدرسوں میں، انشاءاللہ ہم ان کا وقت تعطیلات میں ایسے لگوائیں گے کہ تعلیمی حرج بھی نہ ہو، اور پھر یہ دعوت کا مزاج ان کا بنتے چلے جائے۔ تو کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ ششماہی میں نکالیں گے جماعتیں، کون سے مدرسے والے نکالیں گے بتاؤ ششماہی میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب مدرسے والے نکالیں گے، سب نکلیں گے، بس جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اسی طرح سے سالانہ تعطیلات میں بھی چلے کی جماعتیں نکالیں گے نا سب انشاءاللہ، رات میں بھی ارادے کریں سب مدرسے والے، اور 24 گھنٹے کی جماعتیں بھی نکالیں گے۔ ہر مہینے میں ایک جماعت، ایک مرتبہ جانا، یا ایسے طلباء ہیں جو کام والے تو وہ 2 مرتبہ بھی جا سکتے ہیں، 1 مرتبہ جائیں یا 2 مرتبہ جائیں، 24 گھنٹے جائیں، یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سر، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ بزرگان دین، علماء، محدثین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو باحیات ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے علم میں، ان کی روحانیت میں، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اے کریم مولا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے، اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا یقین عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات سے ذاتی تعلق عطا فرما، اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے کریم مولا، ہم بڑے کمزور ہیں، ارادہ کرتے ہیں ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے کام کے محتاج ہیں، آپ کے دین کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما، اپنے کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ جس کرم سے اللہ آپ نے مدارس میں آنے کی توفیق دی اور اپنا کلام سیکھنے کی توفیق دی، اے اللہ اسی طرح موت تک علم کے سیکھنے اور سکھانے میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اس علم کی دولت کو لے کر آپ کے بندوں تک سارے عالم میں پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما، سارے عالم کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ان طلباء کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ ان طلباء کو اپنے دین کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے منتخب فرما، ساری زندگی سارے عالم کے لیے قبول فرما، اے کریم مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، سارے عالم کے دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی تنظیموں کی حفاظت فرما،
اے اللہ مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی حق کی لین سے محنتیں ہو رہی ہے، دعوت کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے راستے میں نقل و حرکت میں ہیں، اے اللہ ان کی نقل و حرکت کو، ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنا کر امت مسلمہ کے ہدایت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ عالم انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ حق کے سارے عالم میں فروغ ہونے کے فیصلے فرمائیے، حق کے سر بلند ہونے کے فیصلے فرمائیے، باطل محنتوں کے ناکام اور بے اثر ہونے کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم میں اور خصوصاً اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کی طرف سے جتنی پلاننگ اور جتنی سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو نیست و نابود فرمائیے۔ اے اللہ اس کو نیست و نابود فرمائیے۔ سارے عالم کے ایمان والوں کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی تمام طلبہ اساتذہ ناشتہ کر لیں، اوپر ہیں کیا؟ اوپر ناشتے کا نظم کیا گیا ہے، ناشتہ کر کے جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔